الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، محبان رحمت للعالمین، خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ۔ تم ادھر جو انہوں کرتے ہیں آپ۔ آپ جتنے احباب ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 12 روزہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج 5واں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسارٹی کالونی روبرو مسجد علی منعقد ہے، اور آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے، لیکن جتنی بھی دیر بیٹھے آپ سرکار کا ذکر کرتے سنتے گئے، آپ کا وقت گیا نہیں بلکہ یہی وقت کام آنے والا ہے۔ آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑا، میں معذرت چاہتا ہوں، کسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، لیکن آپ جو جم کر بیٹھے ہیں آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہی محبت تو ہم اپنے بھائی سنیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سنی وہ ہوتا ہے جو سرکار سے محبت رکھتا ہے، سنی وہ ہوتا ہے جو اولیاء سے محبت رکھتا ہے، سنی وہ ہوتا ہے جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے، سنی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہاں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو مدینے میں مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے۔ اس توجہ کے ساتھ، اس انہماک کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اگر آپ کسی نعت کی محفل میں بیٹھیں گے، کسی مجلس میں بیٹھیں گے، میلاد کی محفل میں بیٹھیں گے، تو ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے گی، کیونکہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ سے برآمد ہوئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا جلسہ ہو رہا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے پوچھا
یہاں یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا کہ اے میرے صحابہ، یہ جمع ہو کر اکٹھا یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی اور اسلام عطا کیا۔ آگے کی بات سنو، سننے کو تیار ہے؟ آپ بیزارگی سے تو نہیں بیٹھے نا، محبت سے بیٹھے نا؟ ہاں، تو پورے کان ادھر لگائیے اور اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ ہم یہ جلسے میں آگے۔ اگر ان جلسوں کی اہمیت سمجھنا ہے تو آپ اس حدیث پاک کو غور سے سنیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں، آقا پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ سرکار سے عرض کرنے لگے صحابہ، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا۔ اور آگے کا جملہ ہے، صحابہ نے فرمایا من علینا، اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم میں آپ کو پیدا کیا۔ آپ سے اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا، آپ کو دے کر اللہ نے ہمیں احسان فرمایا، اس لیے یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، کیا اس بات پر تم قسم اٹھاؤ گے، قسم کھاؤ گے کہ تم یہی کر رہے تھے اور اللہ کے احسان کو یاد کر رہے تھے اور مجھ کو اللہ کا احسان مان رہے تھے، اسلام کو دولت ہدایت جان رہے تھے؟ کیا تم اس پر قسم کھاؤ گے؟ میں بھی اگر آپ سے پوچھا تو دل پی ہو جانا۔ وہ صحابہ تھے۔ ہاں، ہم لوگ گھر کے بازو جلسہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے اتنے سر کے، یہ یاقوت پورا ہے، لوگ اس کو چاقو پورا بولتے ہیں۔ آپ اتنے بدنام ہو گئے، چاقو پورا، یہ یاقوت پورا ہے۔ یہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے تو لالو یاقوت برستے ہیں۔ یہ ذکر مصطفیٰ کرنے کا ہے، اس لیے یاقوت پورا ہے، یہ چاقو پورا نہیں ہے۔ یہ محبت نبی میں مگن ہونے کا یاقوت ہے یہ۔ اور آپ لوگ بتا رہے ہیں یاقوت میں ہے کہ یہ کمی ہو گئی ہمارے اندر، یہ مسلمانوں میں بے حسی آ گئی ہے، اس لیے دینی چیزوں سے دور ہو رہے ہیں۔ ہوٹلوں میں دیکھو مجمع لگا ہوا ہے، ہاٹ اسپاٹ پہ دیکھو مجمع لگا ہوا ہے، مرغ چوک کھانے کے لیے مجمع لگا ہوا ہے، پان کے ڈبوں پہ مجمع لگا ہوا ہے، وائن شاپوں پہ مجمع لگا ہوا ہے، ہر جگہ مجمع ہے۔ اور مجمع نہیں ہے تو ذکر مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے۔ ذرا غور کر لو، اب اس کے بعد ہم کو ظالم ستائے گا کہ نہیں ستائے گا؟ ہم مسلمانوں پہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ ظالموں کو مسلط کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہونے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمتیں آنے سے ظالموں کے منہ بند ہوتے ہیں۔ مگر ہم اس توجہ نہیں دے رہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ شروع ہو کر تقریباً 3 گھنٹہ ہو گیا، لیکن پبلک کا یہ حال ہے، یہ بے حسی ہے مسلمانوں کے محلے میں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ سچا مومن ہے تو اس کو کائنات کا کوئی شخص تکلیف نہیں دیتا۔ سچا مومن رسول کا غلام ہوتا ہے، اور کا سچا غلام جہاں نکل جاتا ہے وہاں انقلاب لا دیتا ہے، جیسا غریب نواز نے ہندوستان میں انقلاب لایا ہے۔ سوچو کب تک بے حسی میں، کب تک کھانے پینے میں، کب تک اوڑھنے میں۔ تم شادی کرے تو یہاں سے وہاں تک لیٹرین لگا دیے، میلاد میں لیٹرین لگائے تو کئی کو، تو شادی میں کئی کو لگایا؟ ہاں، اپنی بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی ہے تو ولیمے میں اتنے ڈشاں، اور ہم خالی کھیر پوری بنائے تو کھیر پوری کئی کو، تو اتنے ڈشاں کئی کو رکھا؟ بچے کی شادی میں
کبھی غور کرا کہ ادھر وہ بچے بچی کی شادی کا اللہ پوچھے گا کتنا اسراف کرے، لیکن میلاد میں کروڑوں روپے اپنی جان بھی لگا دے تو اللہ خوش ہو کر حوض کوثر کا پانی دے گا، جنت میں محل عطا کرے گا۔ اور یہاں پوچھ رہے ہیں، اس لیے میں یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، ابھی مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ لیڈراں آپ کو دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم مجلس اہل سنت جگہ جگہ جلسے رکھ کر بتا رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے۔ لیڈروں کی چمچہ گیری، زمینداروں کی، سیٹوں کی، پیسے والوں کی چمچہ گیری مت کرو، لینڈ گرابروں کی چمچہ گیری مت کرو، غنڈوں کی چمچہ گیری نہ کرو۔ کرنا ہے تو امام حسین کی غلامی کرو، غوث اعظم کی غلامی کرو، خواجہ غریب نواز کی غلامی کرو، صدیق اکبر کی غلامی کرو، مولا علی کی غلامی کرو، رسول پاک پہ جان قربان کرو۔ لیڈر بول دیا تو صحیح، زندہ باد مردہ آباد، یہاں سرکار کی آمد ہوئی، کون زندہ کون مردہ، سب مرنے والے ہیں، سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ زندہ ہے تو رسول پاک ہے، وہ زندہ ہے واللہ زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ان کو زندہ باد، ان کے لیے مرحبا، ان کے لیے آوازیں بلند کی جا رہی ہے۔ انہیں بول دیا، انہیں بول دیا، انہیں کہہ دیا، انہیں کہہ دیا، بھائی آپ غلط راستوں پر مت جائیے، آ جاؤ رسول پاک کی غلامی پہ، میلاد النبی کے جلسے مناؤ، میلاد النبی کے جلوس نکالو، میلاد النبی کی روشنی کرو، میلاد النبی کے کھانے کھلاؤ، میلاد النبی میں غریبوں کی مدد کرو، بے سہاروں کا سہارا بنو، کیونکہ سرکار آئے ہیں یتیموں کو اٹھانے کے لیے، بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، عورتوں کا مقام دینے کے لیے، ماں باپ کو ادب سکھانے کے لیے۔ آج کیا ہے، گھروں میں ماں باپ تنگ ہے اولاد سے، اس لیے تنگ ہے کہ ماں باپ خود میلاد نہیں مناتے، تو اولاد تنگ کر رہی ہے۔ یہاں تو یہ عالم ہونا تھا کہ جگہ تل رکھنے کو جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اب سنو، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ سرکار نے کہا یہ کیا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں کیوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، اسلام عطا کیا، اور اللہ ہم پہ احسان کیا کہ آپ کو ہم کو عطا کیا، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، آپ ہم میں آئے، آپ کے ذریعے ہم کو ہدایت ملی، اللہ کا یہ احسان بن کے سرکار آپ آئے، ہم اس احسان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے کہا اس بات پہ قسم اٹھاتے؟ صحابہ نے کہا، وہ صحابہ تھے، ہم رہتے تو سوچتے تھے کیا بول رہے ہیں سرکار، کیونکہ ادب نہیں ہے نا، کسی کے مرید نہیں ہے، کسی خانقاہ سے وابستہ نہیں ہے، یہاں تو خالی دلیل ہونا قرآن میں ہے کیا، پیدا ہوا سو بچہ بھی پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا، بول جائیں ذرے بڑے ہوئے، ذرا باہر جا کے نوکری، آسٹریلیا، امریکہ، سعودی، وہاں جا کے بھٹک کے آ کے قرآن میں ہے کیا، تو وہاں قرآن پڑھنے گیا تھا، تو پیٹرول پمپ پہ کام کرنے گیا تھا، گڑھے کھودنے گیا تھا، تو کیا ہمارے کو آگے بولا قرآن میں؟ تو قرآن پڑھا ہوا ہے کیا؟ جو قرآن پڑھے غوث اعظم ان سے پوچھ، جو قرآن پڑھے غریب نواز ان سے پوچھ، تو کون؟ تیرے کو نہ قرآن پڑھنا آتا نہ حدیث پڑھنے آتی، آ کے پوچھ رہا ہے، پھر یہ نہیں پوچھا میری شادی میں روشنی کئی کو کرے، یہ قرآن میں ہے کیا بول کے، کیک کئی کو کاٹے سالگرہ میں قرآن میں ہے کیا کیک کاٹنا بول کے ہے؟ میں کیک کا مخالف نہیں ہوں، کیک تو کھانے کی چیز ہے، سنیا یہی چھے ہر حلال چیز کو مانتے، سنیا حلال کو حرام نہیں کرتے، مگر بتاتے آئینہ اگر کیک سالگرہ میں کاٹنا حلال ہے تو مصطفیٰ کی آمد پر روشنی کرنا بھی حلال ہے، کھیر بنانا بھی حلال ہے، کھانا کھلانا بھی حلال ہے، گھروں پہ جھنڈی لگانا بھی حلال ہے۔
سمجھے؟ اس لیے سرکار نے پوچھا قسم اٹھاؤ اور آپ بھی اٹھاؤ. ہاں کیا سمجھ رہے ہیں؟ جب پوچھیں گا اللہ تو کیا جواب دیں گے؟ کیا کرے؟ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منائے کہ نہیں منائے؟ بڑے بولے نا قرآن میں ہے کیا؟ تو قرآن میں تو تھا نا، حدیث میں بھی تھا نا، صحابہ نے بھی کیا نا. تو پڑھا کہاں؟ تو جا کے امریکہ میں بیٹھ کے فتویٰ دے رہا اور لکھا بھی تو اے بیش ہیں. یہ وہابیوں کی صحبت چھوڑو، بانی جامعہ کے عقیدے پہ آ جاؤ. دیوبندیوں کی ہمدردی چھوڑو، اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ آ جاؤ. کدھر؟ جو حضور بانی جامعہ نظامیہ کا عقیدہ ہے وہ اپنا لو. ہاں اس لیے میں ہر جامعہ نظامیہ میں پڑھنے والوں کو نہیں مانتا، میں اس کو مانتا ہوں جو بانی جامعہ کے عقیدے پہ رہتا ہے. بزرگوں سے سیکھو. بانی جامعہ نظامیہ ایک لکھ رہے ہیں، انہوں جا کے ان کے ٹکڑے کھانے والے ایک بول رہے ہیں، دیوبندیوں کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں وہابیوں کی بولی بول رہے ہیں کہ دو ہی عیدیں ہیں. تم ہی کر لو، اماں باپ مل کے دو عیدیں. تو جو ہے عالم ہے، تیرے کو نہیں معلوم سرکار کیا فرمائے؟ جمعہ بھی عید ہے. یہ تیسری عید کدھر سے نکلی رہے؟ عالم ہے کہتے اتنے سالوں سے پڑھا. ہاں اور بانی جامعہ نظامیہ لکھ رہے ہیں مخارج اسلام میں یہ سرکار کی 12 ربیع الاول عیدوں کی عید ہے. اپنے بانی کو نہیں مان رہے ہیں، مان رہے تو وہابیوں کو مان رہے ہیں. ان کی بولی بول رہے ہیں. بولی بدلو، ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں. ہم بانی جامعہ نظامیہ کے عاشق ہیں. بانی جامعہ نظامیہ اللہ کے ولی ہے. ولی ہر ایک کا ہوتا، حالانکہ غوث اعظم بغداد میں ہے، لیکن ہم حیدرآباد کے کونے میں ان کی نیاز کرتے ہیں کیونکہ ولی سب کا ہوتا ہے. اس لیے آ جاؤ طریقے پر، راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ ہم بتائیں گے آپ کو. دیکھو سرکار نے صحابہ سے کہا، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ سرکار نے صحابہ سے پوچھا کیا قسم اٹھاؤ گے؟ صحابہ ایک منٹ دیر نہیں کرتے بھی نہیں تھے صحابہ. یہ ہم ہیں، یہ کرنا نہیں کرنا، وہاں ویسا نہیں تھا. صرف نسبت رسول دیکھتے قربان ہو جاتے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کو دیکھتے سرکار کا، ہاتھ پھراتے، چہرے پہ مل لیتے. سرکار جہاں دیواروں پہ ہاتھ لگاتے، چہرے پہ مل لیتے. وہاں جاتے سرکار کے سفر کرتے تو جہاں جہاں سرکار نے سفر میں ٹھہرے تھے ضرورت نہیں ہے وہ ٹھہر جاتے. ایک ایسا مقام آیا کہ سفر کر رہے ہیں اور ایک جھاڑ ہے، جھاڑ بھی اچھا ہے، ٹہنی اوپر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر جا رہے ہیں. لوگ ہم بولے یہ کیا ہے؟ نہ ٹہنی اٹھی اوپر ہے، انہوں بیٹھے ہوئے اونٹ پہ ہے، جھک رہے ہیں کیا کو؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس واسطے صحابہ کے دامن پکڑ لینا، بزرگوں کا دامن پکڑ لینا. ان سے پوچھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ شاخیں نیچے ہیں جھک کے جانا ہے، ایسا تو معاملہ نہیں تھا، پھر آپ جھکے کیوں؟ تو بولے ہم کچھ نہیں دیکھتے وہ جھاڑ اوپر ہے یا نیچے ہے. ہم ایک بار سرکار کے ساتھ جا رہے تھے، سرکار اس جھاڑ کے نیچے سے جھک کے گئے، ہم کو نہیں معلوم کہیں کو جھکے، بس سرکار کی ادا ہے، چلنا ہے ہمارے کو. اس لیے سنیا یہ پکڑ لیے، ہم کو نہیں معلوم روشنی کرنا نہیں کرنا، سرکار نور والے ہیں، ان کی آمد پہ روشنی کرتے ہیں. اب سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کرنا روشنی؟ ہم صرف سرکار کو دیکھتے، کیوں کرے کیا کرے اس کو سائنٹیفک سمجھاؤ. یہاں سائنس بھی فیل ہے، اولیاء کے سامنے فیل ہے. مر گیا سو مردہ اٹھائے تھے، سائنس فیل ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر سائنس بولی مر گیا، ولی بولے اٹھ جا. ہم نے سائنس ٹیکنالوجی یہ ہے کیا نہیں کیا،
ہے وہ کچھ نہیں ہے، مصطفیٰ کو دیکھا جائے گا. مصطفیٰ نور ہے، ہم بھی اپنے گھر میں روشنی کر کے کہیں گے نور والا آ گیا، نور لے کے آ گیا، ساری دنیا میں نور چھا گیا. یہ عقیدہ رکھو. کھیر گئے کیوں بنائے؟ مصطفیٰ آ گئے. پٹے کی شادی ہوئی تو کیا کیا کی مٹھے بنائے، تو مصطفیٰ آ گئے، ہم بھی مٹھا بنا دیے. مصطفیٰ کو دیکھے کھیر گئے کیوں بنانا ہے، تو کھٹا بنا. تیرے کو کیوں کون بول رہے ہیں؟ ہم سنیوں کو بول رہے ہیں کھیر بناؤ. تیرے پیٹ میں کہیں کو درد ہو رہا، پتا چلا کھیر نہیں پچتی تیرے کو. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا ہے. اس لیے صحابہ سے کہا، وہ صحابہ تھے. آج کل کیسے رہتے لوگ، جلسہ ہوا تو نہیں آتے، پھر بڑے بات مسلمانوں کو ستا رہے. تو یہ مسلمانوں کا ٹوپی پہننے والا لیڈر بچا سکتا؟ آج اتنے سالہ ہو گئے، کون بچایا ہمارے کو؟ غریب نواز بچا سکتے ہیں. کون بچایا؟ کون سا لیڈر بچایا؟ کون سا عالم بچایا؟ کون سا ہمدرد بچایا؟ خالی دواخانے اسکولاں کھول لینے سے نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی محبت رکھنا پڑتا ہے. ہاں ایسے بہت لوگ آئے میرے سامنے، ایسا ہم کریں گے، یہ خدمت خلق کریں گے. خدمت شکم سے ہی فرصت نہیں ہے، خدمت خلق کیا کرتے ہیں؟ پیسے جمع کے رکھ رہے ہیں، کہاں سے ہوں گا؟ مصطفیٰ کے لیے سب خرچہ کر دینا. ہمارے سنیوں میں اتنے بڑے بڑے پیسے والے ہیں، چاہے تو پورا حیدرآباد روشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ کنجوسی کا اللہ لعنت ہو. ارے بھائی پیسہ نکال کے پورے حیدرآباد گلی گلیوں میں بچوں کو بلا کے بولنا نا روشنی کرو. ہاں پھر کیسا نکالے ریالی؟ بولنا نے انہی سیٹوں کو پکڑ کے یہ گلی میں بھی ہونا، یہ گلی میں بھی ہونا، وہ گلی میں بھی ہونا. لے پیسہ، یہ کروڑوں روپے دیے تو خرچہ نہیں ہو سکتا، ان کے اتنے پیسے ہیں. نہیں ہے تو زمین بیچو، خالی زمین رکھیے کہیں کو سرکار کے لیے زمین بیچو، چلو کھیر پوریاں بناؤ. ہے اتنا بڑا دل وہ صحابہ کے پاس تھا. اس لیے صحابہ کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے. مجھ سے راضی ہے تو راضی تو اللہ سے ہونا پڑتا. اللہ کیوں بول رہا؟ اس لیے بولا ان کی دل کی کیفیت سے واقف ہے اللہ. وہ اللہ سے راضی ہے کیونکہ ایک منٹ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف صحابہ نہیں کرتے تھے. اس لیے کہا وہ مجھ سے راضی ہے، میری پسند کو پسند کرتے ہیں، میرے حکم پہ چلتے ہیں، میری فرمانبرداری کرتے ہیں، میری تابعداری کرتے ہیں. اس لیے وہ مجھ سے راضی ہے اور میں ان سے راضی ہوں. آنکھ کھولو پوٹلیاں، کب تک؟ نہ تو چلے جائیں گے یا نہ ایسے آ جائیں گا، ہو جائیں گا کام، ایڈی آ جائیں گا، ہو جائیں گا کام، ہو جا رہا سب کا کام. رکھو اٹھا کے آ کے کر لے رہے کام ان لوگ. اب وہ وقت آنے والا ہے، اس لیے میلاد منا کے ہوشیار کر رہے ہیں. ابھی بچ جاؤ، یہ سب نکال کے رسول پہ قربان کرو. جو بھی ہے بچا رہیں گے، یہاں بھی بچے رہیں گے اور وہاں بھی بچے رہیں گے. اس لیے سرکار نے پوچھا صحابہ سے، ختم اٹھاتے، صحابہ نے 1 منٹ کی دینے کی کہا ہو یا رسول اللہ ختم کر. تو سرکار نے کہا میں نے تم کو قسم اس لیے نہیں دلائی کہ میں شک کرتا ہوں. میں تم پہ شک کروں گا؟ تم تو میرے لاڈلے ہو، تم تو میرے صحابی ہو. میں قسم اس لیے نہیں کھلا رہا ہوں، یہ قسم شک کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ قسم پیغام سنانے کی بنیاد پر ہے، تاکہ آئندہ کے لوگ بھی اچھی طرح سمجھ جائیں. اگر سرکار اللہ کل قسم کھاؤ بولا تو کیا کریں گے؟ کیا کرا پیسہ؟ میلاد کے وقت خاموش کیوں بیٹھا؟ کیا ہوا تیرے کو؟ تیرا پیسہ کدھر گیا؟ تیرا مکان کدھر گیا؟ تیرے بیوی بچے کدھر گئے؟ تیری دولت کدھر گئی؟ تیری یہ سب جمع پونجی کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے جو جمع کرا وہ کدھر خرچا؟ پھر کیا جواب دے گے؟ حشر کا دن ہوگا،
जवाब बन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो सहाबा थे, फौरन कहा हम खाते हैं कसम। सरकार बोले मैं शक के दुनिया पर तुम्हारे को कसम नहीं खिला रहा हूं। ये मोहब्बत की बुनियाद है। हाँ, क्योंकि अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास हाजिर हुए। आप सुन रहे हैं? तो उधर क्या देख रहे हैं? मैं इधर बोल रहा हूं, आप उधर देख रहे हैं। क्या बात है? क्या उधर अहम बात हो रही क्या? इधर देखो, पूरी तवज्जो इधर है, तो अहम बात चले जाएंगी। मैं इतनी तमीज़ बाना ये जुमला सुनाने के लिए, इतना आपको समझाया कि ये समझ जाने के लिए। सरकार ने फरमाया मैंने शक की बुनियाद पर तुमसे कसम नहीं खिलाई। सुन रहे हैं आप? इसलिए कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए थे मेरे पास, अभी हाजिर हुए थे, और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपके जो प्यारे सहाबा इकराम आपके एहसान को मान रहे हैं, आपकी आमद का एहसान मान रहे हैं ना, तो ये कहिए अल्लाह उन पर फख्र कर रहा है। समझे? जो रसूल पाक को एहसान मानता है, इस्लाम को नेमत मानता है, इस हिदायत को का शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह की हम्दो सना करता है, रसूल को अल्लाह का एहसान मानता है, अल्लाह उन नुफूसे पर, उन लोगों पर फख्र करता है। हो सकता है अल्लाह आज के बैठने वालों पर भी फख्र करे और उनको नजात का, इसे यही जलसे को नजात का जरिया बना दे। इसलिए बैठना। आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? अब जलसा करेंगे कि नहीं करेंगे? अब महफिल सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे? अब जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? अब दुरूद सलाम के तराने पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करेंगे कि नहीं करेंगे? अल्लाह कह रहा है कि मैं इन पर फख्र कर रहा हूं। हजरत जिब्रील को पैगाम देकर भेजा। क्या सहाबा का मुकाम व मर्तबा है जिस पर अल्लाह फख्र कर रहा है? चंद लोग हैं सहाबा को बुरा बोलने वाले, लानती है वो लोग। इसलिए उनके खिदमत में रोना है, क्योंकि हम सहाबा को नहीं मानते। इसलिए उनसे भी बचना है, समझना है अच्छी तरह। ये है क्योंकि ये जो मन अल्लाह का जो हदीस में जिक्र आया ना, कुरान में भी यही जिक्र आया। अब इन्हों बोले कुरान में है क्या? कभी भी याद रख लो, आप कोई भी आके आपके सामने बोला कुरान में है या हदीस में है, तो समझना उन्हें कुरान और हदीस पढ़ा हुआ नहीं है। ये अच्छी तरह मेरी बात को बांध लीजिए आप पल्लों से। कोई आगे बोला कितनी भी बड़ी दाढ़ी, कितना भी बड़ा झुब्बा, कितनी भी बड़ी टोपी, कितना भी बड़ा नाम, कितनी भी बड़ी डिग्री लाके बोला ये कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, समझ लेना इसको कुरान आता ना हदीस आती। इन्हें खुद कुरान से वाकिफ नहीं है, हदीस से वाकिफ नहीं है, क्योंकि जो कुरान पढ़े हुए हैं, जो हदीस पढ़े हुए हैं, वो खुद मिलाद मनाते हैं। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलाद मनाने वाले, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला मिलाद मनाने वाले, हजरत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला मिलाद मनाने वाले, हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला मिलाद मनाने वाले, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मिलाद मनाने वाले, हजरत निजामुद्दीन औलिया मिलाद मनाने वाले, हजरत खुतबुद्दीन काकी रज़ियल्लाहु मिलाद मनाने वाले, हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रज़ियल्लाहु मिलाद मनाने वाले, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराज बुलंद परवाज रज़ियल्लाहु मिलाद मनाने वाले, हजरत बाबा शरफुद्दीन रज़ियल्लाहु मिलाद मनाने वाले, हजरत यूसुफ बाबा शरीफ बाबा मिलाद मनाने वाले, हजरत शिराउद्दीन साहब क़िबला मिलाद मनाने वाले, हजरत बानी जामी जामिया मिलाद मनाने वाले, हजरत आला हजरत मिलाद मनाने वाले, हजरत बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह मिलाद मनाने वाले, मुहद्दिस सदकन अब्दुल्लाह शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह मिलाद मनाने वाले। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने मिलाद मनाया है। मिलाद मनाना हदीस में है क्या? तो हदीस की किताब में पढ़ा, सियासित्ता किसको बोलते हैं? सुनो, खामखा के भोले भाले नौजवानों को, इनको तो अभी चिकन 65 मुंह से नहीं गया, इनके सामने आके पूछ रहे हैं आप हदीस में है क्या बोल रहे? दम है तो हमसे पूछो ना।
یہ ابھی مسلمانوں کو تو ہم کو ادھر لانا ہے، ان سے جا کے بولتی ہے کیا ہے یہ روشنی کرنا، ان کے دل میں کنجوسی، پیسہ کہاں جاتا؟ یہ نہیں سوچتے کہ سگریٹ پیے تو پیسہ جاتا، گٹکے کھائے تو پیسہ جاتا، ہاں غلیظ چیزیں لے کے خرید کے کھائے تو پیسہ جاتا۔ یہ کبھی بتایا عالم؟ خالی کرے تو پیسہ جاتا، روشنی کرے تو پیسہ جاتا، میٹھے تقسیم کرے تو پیسہ جاتا، میلاد منائے تو۔ یہ پوچھا کبھی یہ بولا اپنی قوم کو کہ زردے کا پان کھائے تو پیسہ جاتا، بیماریاں آتے؟ سگریٹ پیسہ کرے کے سگریٹ پیے تو بیماریاں آتے؟ کبھی یہ پوچھا شراب پیے تو پیسہ جاتا؟ کبھی یہ بولا؟ یہ نہیں بولتا ہے، یہ بولتا ہے کہ میلاد منائے تو پیسہ جاتا۔ ارے یہ شراب پینے سے، یہ سگریٹ پینے سے، یہ گٹکے کھانے سے، بدبو چیزیں کھانے سے اللہ کی نظر کرم نہیں ملتی، لیکن میلاد کی روشنی کرنے سے اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کے؟ بھائی آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، ادھر کہاں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ایسی چھونگا کسی کی بات نہیں سننا۔ میں گنا دی ہوں پورے اولیاء کا نام، اولیاء اللہ نے میلاد منائی ہے، اس لیے ہم کو اولیاء کی درگاہ کو مت جاؤ۔ کیوں نہ کو جاؤ؟ وہاں گئے تو رسول اللہ ملتے، اس سے رسول اللہ سے ہٹانا ہے ان کا مقصد۔ یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس لیے جا کے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، وہاں جا کے کھانے کھلا رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں بول رہے شرکیہ جلوسوں میں جا کے ایک تو بدبخت جا کے وہاں بت کے سامنے کھڑے رہ کے اس سے مدد مانگ رہا، استغفراللہ معاذ اللہ، استغفراللہ بڑھو بھائی، مانگ رہے ہیں، وہاں نہیں بول رہے ہیں۔ یہ لیڈراں شرکیہ لوگوں کے پیرا پڑ رہے ہیں۔ ارے ایسی منسٹری پہ ہم لات مارتے ہیں، اگر ہمارے کو پورا حیدرآباد بھی دیے تو ہم کسی مشرک کی طرف تھوکتے نہیں، کیونکہ سرکار آئے ہیں تو ہم کو شرک سے بچا کر اللہ سے ملانے کے لیے آئے۔ اس لیے تو حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے کامل، اتنے بڑے مرشد، اتنے بڑے مشائخ، اتنے بڑے صوفی کہ جس میں نظر ڈال دیں جاہل کو دیکھ لے تو عالم بنا دیں، اور عالم کو دیکھ لے تو ولی بنا دیں۔ وہ حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، یعنی بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے ختم کیوں نہ ہو، کیونکہ اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا۔ سرکار ختم المرسلین ہے، سرکار خاتم النبیین ہے، سرکار وجہ تخلیق کائنات ہے، سرکار دو عالم آئے ہیں تو خالی کھانے پینا شادی بیاہ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم بتوں کے آگے نہیں جھکتے، یہ پیشانی بنی ہے تو اللہ کے آگے جھکنے کے لیے بنی ہے۔ اس لیے لوگ مسجدوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ پیشانی جھکائیں گے تو اللہ کے آگے جھکائیں گے، یہ پیشانی بتوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنی ہے۔ اس لیے تو حضور بحر العلوم نے فرمایا کہ حضور آئے کیوں ہیں؟ اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا پتہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے تو حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا۔ یاد کر لو یہ باتیں۔ ایک صحابہ نے سرکار پر ایمان لانے کے بعد صحابہ کو کیا مشکل تھی، مشرک ان کو ستایا کرتے تھے۔ مشرک یہ کہتے تھے کافران مکہ کہ تم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو اور بتوں کے آگے جھک جاؤ۔ غریب صحابی جو غلام تھے سرکار پر جب ایمان لا لیے، غریب صحابیات، عورت تو کمزور ہوتی نا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ جھکو، مگر وارے ہماری جان ان صحابیات پہ قربان، ان صحابہ پر ہماری روح قربان۔ تکلیفیں اٹھاتے تھے، آپ کو تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، خالی بخار آیا تو لیٹ جاتے، جلسوں میں نہیں آتے،
یہ معاملی بخار کروسن سے چلے جاتا. ہاں بچوں کو نہیں لاتے, نہیں بچہ نہیں سنتا, تو وہ بچے کیا ہے آپ کا جو آپ کی نہ سنے. انہوں کمانے کا کمائی 12 دن کمانے نہیں, ہماری کمائی رسول کی غلامی. یہاں سیکھنا ہے ایمان کیا ہے. بڑے بڑے صحابہ کتنی تکلیفیں اٹھائے, ان کو مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. بظاہر تکلیفوں پہ تکلیفیں دی جاتی تھی, انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا, ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا, مارا جاتا تھا, جسم کو لہو لہان کیا جاتا تھا. پھر کہا جاتا تھا کہ بت کے آگے جھکو, تو صحابہ کہتے تھے احد احد. ہے آپ کا نہیں ایسا ایمان؟ ذرے میں چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب میرے کو بولے جی کہتے ہیں. بولا کہ جی پی کیا ہے؟ وہ نام لے کے رہے ہیں بت کا جی. بولا کا جی؟ نہ جی نہ پی, دامن مصطفیٰ تھام. کیوں سرکار کلمہ پڑھا ہے؟ تیرے کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. پہلے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھا نہیں گیا پڑھا. جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو پھر معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے. جا کے پانیاں پلا رہے ہیں, کھانے کھلا رہے ہیں, ان کے پیراں پڑھ رہے ہیں. اور یہ لیڈری ہے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو خود جا کے بھیڑ جاتا ہے. وہ کمال کر کے دکھانا ہوں گا تو نا. جب موقع پڑا پڑھ لیے, جب موقع ملا وہ بول دیے, جہاں گئے ویسی بات کر لیے. سرکار نے یہ بات نہیں سکھائی. اس لیے تو حضور بیرون میں فرمایا کہ بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا, نبی خدا ہے ہمارے محمد. خدا سے ملنے کا رستہ بتایا, عجب رہنما ہے ہمارے محمد. بتاتے ہیں حسرت, بتا دیتے ہیں, دکھا دیتے ہیں خدا کو. ہاں دکھاتے ہیں رب کعبہ کو حسرت, دکھاتے ہیں رب کعبہ کو حسرت. کیا کہاں دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت. عجب وہ قبلہ نما ہے ہمارے محمد, وہ قبلہ نما ہے ہمارے محمد. سمجھ میں آیا؟ سرکار کون ہے؟ خدا کو دکھانے والے ہیں, اللہ کو بتانے والے ہیں. اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں سرکار کی. تم اللہ کو نہیں مانتے, بتوں کو ماننے والے کہیں کو میلاد منائیں گے؟ سمجھ میں آگئی بات؟ جو میلاد نہیں مناتا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا, کیونکہ رسول پاک اللہ کو بتانے والے قبلہ نما ہیں, اللہ کو دکھانے والے قبلہ ہیں, اللہ کو بتانے والے کعبہ ہیں, اللہ کو دکھانے والے عظمت والے وہ آقا ہیں. اس لیے ہم رسول کی میلاد منا کے کہتے ہیں, ہم رسول کو اس لیے مانتے ہیں کہ رسول ہم کو اللہ کو دکھاتے ہیں. ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ رسول ہم کو اللہ کو دکھاتے ہیں. ہم روشنی اس لیے کرتے ہیں کہ نور مصطفیٰ میں اللہ کو نظر دیکھتے ہیں. تکبیر رسالت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے. دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت. رب کعبہ بھی اچھی باندھیے حضرت نے. ہاں ارے کعبہ, اس لیے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل ابراہیم نے کہا, حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کیا کعبہ 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 کعبہ, شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجی آؤ آؤ آؤ, عاشقو آؤ, میلاد منانے والے آؤ, حاجی آؤ, میلاد منانے والے آؤ, عاشق آؤ, حاجی آؤ, کہاں ہو, میلادی آؤ, کہاں ہو؟ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ ہے دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت. وہ قبلہ نما ہے ہمارے محمد. اس لیے بچو ان چیزوں سے. سرکار آئے ہیں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرانے کے لیے. سرکار آئے ہیں
اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے اسی ایک بات پر صحابہ مار کھاتے تھے، ریت پہ گھسیٹے جاتے تھے، زخموں سے چور ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو امیہ بن خلف اتنا مارتا تھا، اتنا کہ مہینوں بھوکے رکھتا تھا۔ آپ ہیں بھوکے؟ ایک وقت نہیں ملا تو بے چین ہو جاتے۔ جرم کیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا؟ صرف اللہ کو ایک ماننا ہے۔ انہوں گھر بھر لے رہے ہیں، مشرکوں کے پیراں پڑھ کے بتوں کے پاس جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ رہے ہیں، انہوں بھی ہے کیا بولے تو اتحاد کہتے ہیں۔ اتحاد ایسا نہیں ہوتا، اتحاد ایمان میں نہیں ہوتا۔ ہم سے سیکھو اتحاد کہاں کرنا، ہم بتائیں گے۔ آنا ہے لیڈری تو ہم سے سیکھو، ہم بتائیں گے لیڈری کیسے کی جاتی ہے، تو جب فتح ملے گی۔ امام حسین کے طریقے پہ چلے تو فتح ہوتی ہے، غوث اعظم کے طریقے پہ چلے تو فتح ہوتی ہے۔ انہوں نے کسی سے کمپرومائز کیا، کمپرومائز کرنے کو نکل گئے، پورے مسلمانوں کو لے جا کے مشرک بنا دے رہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور یہ بھی بھولے والے لوگ چلے جا رہے ہیں، انہوں زندہ باد، انہوں زندہ باد۔ کون زندہ باد؟ غوث اعظم زندہ باد، غریب نواز زندہ باد، امام حسین زندہ باد، مولا علی زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، خطاب خطابت، زندہ باد، فیضان بحر العلوم، زندہ باد۔ سمجھو بھائی، کھانے پینے میں مت پڑو، لباسوں میں مت پڑو۔ بیمار پڑ گئے تو بہت ہمدر کرنے والے لاکھوں روپے خرچ ہو جانے، کون دے رہا؟ ہاں، خالی غوث اعظم کا نام لیے تو بیماری چلے جانا۔ وہ نسخہ بتاتی ہے گئے بزرگان دین، وہ نسخہ تو چھوڑ دیے، اب جا کے ان کے چمچے بنے تو کیا ضرورت ہے اولیاء کو تمہارے کو دیکھنے کی؟ ہاں، سرکار کا نام لے لو، بیماریاں چلے، مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ ایک صحابیہ تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، صحابیہ تھی ان کی ایک ہی بیٹا تھا، ایک لوتا بیٹا۔ صحابیہ مجبور، آنکھوں سے دکھتا نہیں، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ دیکھیے آپ، ایسی مجبوری میں بھی ایک لوتا بیٹا لے کے آئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ بچے کا انتقال ہو گیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہے، بچہ بیمار تھا، آخری سانس لے لیا، بچے کی بند دیے پورا۔ اب مرنے کے بعد باندھ دیتے نا، انگوٹھے وغیرہ سب باندھ دیے، چادر بھی اڑا دیے۔ وہ بیچارے نابینا والدہ تھی، ان کو اطلاع دیے، وہ گھبرا گئی، میرا ایک لوتا بیٹا، اور میرا بیٹا میرا مددگار، میرے کو دیکھنے والا، وہ بیٹا بھی چلا گیا، میرا ایک لوٹا بیٹا۔ پتہ جب چلا، ناشے کے پاس آئی، آگے کہنے لگی، اے الہی، میں نے اپنے بچے کے ساتھ ہجرت کی ہے، اس لیے نہیں کہ میں یہ صدمہ اٹھاؤں، اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں میرے بچے کو زندہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنے، یہ سناتے علماء، سرکار 3 دن بھوکے رہتے تھے، انہوں کہیں کو بھوکے رہیں گے، تو بھوکا ہے۔ سرکار دو عالم کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو ہے لعنتی۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گھر میں جلانے کو ان کو تیل نہیں تھا، کہتے ہیں ان کو تیل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیان کر رہے ہیں سرکار کی سیرت۔ سرکار فاقے پہ فاقہ رہتے تھے، مولا تو کتنے فاقے رہا؟ تو 3 سٹار 5 سٹار میں بیٹھ کے کھا رہا۔ ہاں، کدھر یہ سیرت بیان کی جا رہی ہے سرکار کی؟ ہاں، ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کھانے کی پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب صحابہ اکرام روزے پہ روزہ رہنے لے گئے، سرکار کو ہی دیکھ کے، تو سرکار نے کہا ہے صحابہ اس طرح مسلسل روزے مت رہو، کمزور ہو جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ آپ رہتے ہیں نا، تو
تو سرکار نے کیا فرمایا؟ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. سبحان اللہ. یہ مسلمانوں کو سنانے کی چیز ہے. یہ نہیں سنا کہ سرکار کے گھر میں فاقہ رہتا تھا. کئی گنہگار فاقہ انہوں خود فاقہ مٹانے کو لیے آئے. سبحان اللہ. سرکار کے گھر میں اندھیرا رہتا کہتے ارے وہ خود نور ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر میری سوئی جو ہے گر جاتی تھی، سرکار ایسا دیکھتے تھے تو ساری سوئی بھی مل جاتی تھی. سرکار وہ نور ہے. تو کیا غلط لوگوں کو سمجھا رہا ہے؟ اور میں کل یہ بولتے بولتے جو ہے میں دوسری طرف نکل گیا. یہ جتنے وہابی لابی ہے، یہ وہابیوں کے ساتھ یہ جانے والے چند نظامیہ کے لوگ، انو انو ٹنو پنو پنا پنو ٹنو ٹن کن کنو، چلے کیا ہے ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کے اسپیچز میں کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. میں یہ کل بول رہا تھا، وہ بولتے بولتے میں ایک دوسری طرف نکل گیا. وہ آج میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. یہ وہابیوں کا نظریہ ہے، یہ میلاد کے مخالفین کا نظریہ ہے، اس روشنی میلاد کے مخالفین کا نظریہ ہے، یہ غیر سنیوں کا نظریہ ہے. لکھ دیا کتابوں میں. اس بیچ میں بھی ٹھہر کے بول رہا سرکار دو عالم کو. سرکار دو عالم نہیں بولتے، ہاں اللہ کے رسول. بولا پھر اللہ کے رسول تیرے کیا ہوئے؟ اب سنیں لوگوں کی تقریریں، اللہ کے رسول نے فرمایا. میں بولا پھر تیرے لیے کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول، تیرے کیا لیے ہے؟ ہمارے مخرج سنو، انہیں بولتا ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے ملجا، ہمارے سرکار، ہمارے مختار، نظر ڈال دے تو ہماری پریشانی دور کر دے وہ آقا. انہیں بولا اللہ کے رسول. بنجوا بھی سن رہا. ایسی تقریریں نہیں سننا، ایسی ویڈیو نہیں دیکھنا. آپ کو سرکار کا صحیح تعارف نہیں ہے. ارے اللہ کے رسول ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم المعصومین ہے، ساری کائنات ان سے ملی. سمجھے؟ سید جو سرکار کو کہا جاتا ہے نا، ہے کیوں کہا جاتا ہے معلوم؟ سید، یہ سید عام معنی لغت میں الگ ہے، مگر سرکار کو جو سید کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے سرکار ساری کائنات کے ماوا مل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی سرکار ساری کائنات کو عطا فرمانے والے ہیں. سرکار سے ساری کائنات چل رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سرکار کا تعارف. انہیں بیٹھ کھڑے رہ کے بول رہا سرکار کے گھر میں یہ تھا، سرکار کے گھر میں وہ تھا. تیرے گھر میں دیکھ لے پہلے تو یہ وہابیوں کی یہ اسپیچز، یہ ویڈیو، یہ ان کی کتابوں میں کچھ ادھر کے بھی ڈوغلے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. بات آگے ہو امید ہے، بات نہیں ہو گئی، ہاں نہیں. ایک صاحب آگے بولے فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا. میں بولا آپ رہے تو بھی چلتا، نہ رہے بھی تو چلتا. زہر کھا کے مر جاؤ. یہ کہیں کو بول رہے ہیں ہمارے پاس تو فاتحہ دیے تو بھی چلتا، آپ کے پاس آپ بولیے فاتحہ دیے تو چلتا نہیں چلتا. ہاں آپ بولو، صحیح بولو. ہمارے پاس فاتحہ دیے تو ہی چلتا، اور ایسا چلتا دوڑتا، دوڑ کے جنت میں چلے جاتا. اب دیں گے نہیں دیں فاتحہ. آکے ایک نئے نئے مسئلے تو انہوں نے کتابوں میں لکھ لیا کہ 40 سال کی عمر شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. غلط. میں وہ جملہ اس لیے بولا تھا کہ میں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ثانی اثنین، عاشق رسول اللہ، غار یار، یار غار، یار مزار، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں یہ مانتا ہوں ایمان لائے نہیں، ایمان کا اظہار کیا ہے. مولا علی ایمان لائے نہیں، ایمان کا اظہار کیا ہے. پہلے سے ایمان والے ہیں ازل سے. وہ مولا علی ہو یا عثمان غنی ہو یا حضرت عمر ہو، یہ جو ہے نا حضرت صدیق اکبر ہو،
اس لیے اللہ بولا میں ان سے راضی ہوں مجھ سے راضی. اس بنیاد پہ میں کہہ رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے سنو یہ خاص بات کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کہنے سب وہابیوں کی کتابیں ہیں. ہاں ایسی کتابیں. اورنگزیب ڈاکو تھے, تو بہت بڑا ڈاکو ہے. ٹیپو سلطان ایسے تھے. عثمان علی پاشا کو بول رہا, ارے دیکھا عثمان علی پاشا کیا کیا دیے, یونیورسٹی کون دیے, ہائی کورٹ کون دیے, عثمانیہ دواخانہ کون دیے, یونانی دواخانے کون دیے, آخری محل میں تو نیمس دیے نا, نیمس نظام آرتھوپیڈک. یہ پھر خلوت سے پیسے کھا رہے ہیں کس کے, چومحلہ کس کا. ہاں عثمان علی پاشا کو بول رہا آ کے یہاں پہ, ایک کدھر ہے تیری کون کیڑا ہے, تو عثمان علی پاشا کو بولتا ارے یہ کیڑے مکوڑے تیرے کو کتنے ہزار ٹن دیے, انہوں دیے نا ان کو بھر بھر کے, لے جا نہیں سکے. اتنا سونا دیا عثمان علی پاشا نے. انہوں کہہ دیا اورنگزیب کو ایسے ہے. اورنگزیب انصاف پسند بادشاہ تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے. اورنگزیب ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو مار بھگایا. ٹیپو سلطان کے ساتھ یہی لوگوں نے غداری کی جو آپ یہ زندہ و مردہ بول رہے ہیں. ایسے لوگوں نے ٹیپو سلطان کے, ورنہ انگریز جب ہی بھاگ جاتے تھے. یہ ہے ہماری تاریخ. اب گھبرانا نہیں, حقیقت بولنے کے لیے, حقیقت سمجھنے کے لیے, سچائی کا ساتھ دینا. نہیں ہے تو پڑھنا, آ کے پوچھنا, ہم بتائیں گے تاریخ کیا ہے. انہوں کچھ کھڑے رہ کے بول دیا, انہیں کچھ کھڑے رہ کے بول دیا, انہیں بول دیا انہوں تھے بھاگ گئے, ہم ہیں وفادار رہ گئے, تو تم وفادار بن کے رہو, ہم رسول کے وفادار رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف دینے کے لیے میلاد النبی کی محفل سجائی جاتی ہے, جلسہ کیا جاتا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم کو 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ملے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ پکوڑے کہ محنت سے نبوت ملتی ہے. نمازاں پڑھو, روزے رکھو, حج کے قائم کرو, بگونے لے کے پھرو, ادھر سے ادھر چلت پھرت کرو, مسجدیں بناؤ, وہ کرو, یہ کرو, تو تم بھی سرکار کا مقام پا سکتے ہیں. استغفراللہ معاذ اللہ بول دیجیے. یہ ذہن دینا چاہ رہے ہیں. یعنی کوئی پڑھ لکھ کے جیسا کوئی آفیسر بن جاتا, پڑھ لکھ کے کوئی ڈاکٹر بن جاتا, پڑھ لکھ کے کوئی ایڈوکیٹ بن جاتا, پڑھ لکھ کے کوئی انجینئر بن جاتا, تو انہوں بھی یہ ذہن دینا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی نماز کرو. عمل 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 عمل. کا عمل, کس کا عمل, مجھے تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ. عمل کس کے, عمل کیسے, عمل کس کے عمل کیسے عمل, اور ان کی قیمت کیا. مجھے تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ. اپنا بھی اتارا دیجئے, حضرت فاطمہ کا بھی اتارا دیجئے, امام حسن کا بھی اتارا دیجئے, امام حسین کا بھی اتارا دیجئے, مولا علی کا اپنے شہزادوں کا اتارا دیجئے. ہم تو یہ اتارا مانگنے کے لیے میلاد کی محفل سجائے ہیں. ہم کو عمل پہ ناز نہیں ہے, امام حسین کی نسبت پہ ناز ہے, امام حسن کی نسبت پہ ناز ہے, غوث اعظم کی نسبت پہ ناز ہے, خواجہ غریب نواز کی نسبت پہ ناز ہے. ہم کو ناز ہے تو بحرالعلوم کی سرکار کی نسبت پہ ناز ہے. سمجھ گئے. کس کے عمل, کہاں کے عمل. عمل کرتا کہتے ہیں, کرا کیا, تحقیق کرو. سب سے بڑا بے عمل نہیں تھے. ہاں خالی بعض لوگاں نہیں گھڑی دیکھے, وہ مسجد میں جماعت, وہ مسجد میں جماعت. یہ جماعتاں ڈھونڈنے سے جماعت نہیں ملتی. دل میں رسول کی محبت پیدا کرو. کس کے بھی پیچھے جا کے نماز پڑھ لیں, گھڑی دیکھ لے کے, اللہ اکبر, انہیں آپ کو لے کے جا رہا, مشرک بنا رہا ہے, اللہ گھڑی وقت کے جماعت کے ساتھ نماز ہوئی. یا تو ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا, اس لیے دیکھتے کہ بھائی کہیں بھی جماعت مل گئی تو پڑھ لیں گے. نماز پڑھنا نہیں آتا تھا, ایسے لوگ کرتے. نماز سیکھنا, جا کے کھڑے رہ گئے, پی 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 پی, کیا کیا. یا تو آپ کو تمیز نہیں ہے, یا تو آپ پکوڑے ہیں. بچوں, نماز کس کے پیچھے پڑھنا, نماز کیسا پڑھنا,
نماز کی کیا قدر و قیمت ہے. نماز کے تعلق سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. انہوں وقت دیکھ کے نماز پڑھ لیں, امام کو دیکھ کے پڑھ لیں نماز, انہوں وہ کر رہے ہیں. ارے ایسا نماز پڑھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بھی نہیں پڑھتے, گئے تو رکوع میں جھک جا رہے ہیں. کیا کیا سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ اب اٹھنے کا نام نہیں ہے. کیا کیا سوچ رہے ہیں کہ اب میرے کو کتنے پیسے ملیں گے, وہاں کیا ہوگا, میری زمین کا کیا ہوگا, میری جائیداد کا کیا ہوگا, میرے بچے کا کیا ہوگا. پھر اٹھ رہے ہاں. پھر سجدے میں گئے تو پھر وہی کیا کھاؤں گا, میں بریانی کھاؤں گا کہ نہیں کھاؤں گا, خورما روٹی پکا کی نہیں پکی کی. پھر اٹھ کے اٹھے. کیا نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھے تو ایسا پڑھو, سرکار نے فرمایا یا یہ سمجھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں سمجھو, یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کدھر عمل کا بھرا بجانے ہیں. اس لیے وہ صحابیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کو محنت سے روزے رہ کے یا جو غار حرا میں بیٹھنے سے نبوت نہیں ملی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں. یہ صحابہ کی بات ہے. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں. سرکار نے کہا میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ حضرت آدم کا پتلا بنا بھی نہیں تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کنت نبی آدم بین الماء والطین. ابھی حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں ہے, میں نبی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو سرکار 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں, نبوت کا اعلان کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتایا. تو یہ سنی کہتا ہے, یہ کہنے والا میلاد مناتا ہے, یہ کہنے والا میلاد کا جلوس نکالتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منانا کہاں ہے. ارے کتاب پڑھا دو. قرآن میں اللہ نے کیا کہا, صحابہ نے جو لفظ کہا نا قرآن میں بھی وہی کہا. صحابہ نے کہا نا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا, آپ کو ہمارا نبی بنایا, ہم آپ کو مانے امتی بن گئے, آپ کا یہ احسان ہے. تو یہی لفظ قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہاں پڑھ لو. قرآن پڑھنا آتا نا, حدیث پڑھنے آتا, نکل گئے دورے پہ اور کھڑے رہ کے بھائیو دین کی اہم بات ہے. مولا کہے کی اہم بات ہے. اب چلے لوگ اہم بات سننے کے لیے. ٹھہریے آپ, دین کی اہم بات ہے. دین کیا ہے, اصل کیا ہے, آپ لوگوں کا قصور ہے. آپ لوگوں کا کام نہیں کرنے سے, آپ لوگوں کا پیسہ سنیت پہ خرچ نہیں کرنے سے, آپ لوگوں کا رسول کی محبت میں پیسہ نہیں خرچ کرنے سے, آپ لوگوں کا کتابیں نہیں خریدنے سے, آپ لوگوں علماء اہل سنت کی قدر و قیمت نہیں کرنے سے یہ پکوڑے چھا گئے مسجدوں میں. ورنہ پورے حیدرآباد سکندرآباد کی مسجدیں ہماری سنیوں کی ہے, سنیوں نے بنایا ہے. اور آج ہماری مسجدوں میں بورڈ تو رہتا ہے اہل سنت کا, وہاں کمیٹی ڈوغلوں کی, کمیٹی وہابیوں کی, امام وہابی, انہوں پڑھ لے کے آ جا رہے ہیں. انہیں کھڑے کے خطبے میں صحابہ کا احترام نہیں کر رہا, انہوں خاموش آ جا رہے ہیں. کل پوچھیں گا اللہ دوزخ میں مت جاؤ بھائی, ہم یہاں آئے آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے. دوزخ کے راستوں پہ مت جاؤ. یہ پکوڑوں کی باتیں, یہ میلاد کے منکروں کی باتیں مت سنو آپ. انہیں کچھ بول دیا سن لیے, انہیں کوئی کوٹ پیٹ میں آ کے بول دیا سن لیے, انہیں ٹوپی پہن کے بول دیا سن دیے, انہیں جو ہے ویڈیو بنا دیا سن لیے. ہر ایک کی مت سنو. سنو تو بحر العلوم کی سنو, اعلیٰ حضرت کی سنو, محدث دکن کی سنو, سنو بانی جامعہ کی سنو. کدھر بھائی آپ کے عالمہ نہیں ہے. سنو امام ربانی مجدد فسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندیہ سلسلے کے سرقیل. ہاں ہمارے خالد بھائی بیٹھے ہوئے تو گئی, ان کے والد حضرت سید عبدالعلیم نقشبندی مجددی تھے. امام ربانی مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مرید تھے مجددیت. اور ہمارے مولانا سی عبدالواسع نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو جو سنوارا نا,